اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام دوست محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ میرا نام عمران بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل۔ دوستو، آج کی گفتگو کا موضوع ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں۔ اس میں سب سے جو بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے ملک دشمن عناصر کا، جو کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے درمیان کسی قسم کا معاہدہ ہو، بلکہ وہ اس تمام سینیریو میں اپنی شر پسندی کو ہوا دے کر پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے تھے، اور جو کہ کافی تعداد میں ہوا بھی، اور اس میں اداروں نے بروقت مداخلت کر کے ان کو اس میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیا۔ بالآخر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات طے پا گئے، اور حکومت نے قومی اسمبلی میں قرارداد، جو کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے، جس پر تحریک لبیک وزد تھی کہ یہ قرارداد پیش کی جائے یا نہ کی جائے، سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے، تو حکومت نے وہ قرارداد پیش کر دی، جس پر جمعہ کا روز بحث ہوگی۔ اس تمام معاملے میں ملک دشمن عناصر نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، شر انگیزی کو ہوا دینے کی کوشش کی، معاملات کو خراب کیا، لیکن جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں ان کی کارکردگی انتہائی اچھی رہی، اور انہوں نے کسی بھی معاملے کو زیادہ بگڑنے نہیں دیا۔ ان کی بخلاہٹ جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے اس میں کامیاب نہ ہونے پر، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج کوئٹہ میں سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں دھماکہ ہوا ہے۔ یعنی کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ ملک جو کہ امن کی طرف گامزن ہے، یہ امن کا جو عمل ہے یہ رک جانا چاہیے۔ پہلے انہوں نے دھرنوں میں شامل ہو کر یا اپنے لوگ شامل کر کے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے۔ اس کے بعد اب انہوں نے دوسری طرف یہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں۔ خفیہ ادارے یا ہمارے جو گمنام ہیروز ہیں وہ دن رات اپنی جو کام ہے ان میں مصروف ہیں، اور ان کی کوشش سے ابھی پرسوں کراچی سے 5 دہشت گرد جو گرفتار ہوئے، اس کے بعد ٹی ایل پی کا اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان کا ایک دہشت گرد گرفتار ہوا۔ ان تمام لوگوں کے جو مقاصد سے وہ دھرنوں میں شامل ہو کر ملک میں انتشار اور بد امنی پھیلانا تھا۔ سرینا ہوٹل کا دھماکہ بھی ان کی بخلاہٹ کا نتیجہ ہے، اور اس میں انہوں نے جو ٹارگٹ کیا تھا، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو شاید یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ اس کا اندازہ آپ اس امر سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس دھماکے میں 30 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا ہے۔ دھماکہ پارکنگ میں ہوا، ہوٹل تک وہ پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہمارے گمنام ہیروز کی سب سے بڑی کامیابی کہ انہوں نے بروقت اس دھماکے کو روکا، اس کے جو شواہد ہیں وہ ملنے پر، اور مجبوراً جو عناصر ہیں ان کو وقت سے پہلے ہی دھماکہ کرنا پڑا، اور دھماکہ پارکنگ لاؤنج میں ہوا، جس سے زیادہ جانی اور نقصان نہیں ہوا۔ ٹارگٹ تھا ان کا چینی سفیر، جو کہ اس وقت پاکستان میں، بلکہ کل ایک کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا اور اپنے جو لوگ ہیں، اپنے جو سرمایہ کار ہیں ان کو مدعو کیا کہ وہ بلوچستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں۔ تو ان کا پورا فوکس جو ہے وہ پاکستان پر ہے کہ پاکستان کو کامیاب کریں، کیونکہ ہم ان کے لیے ایک کھڑکی ہیں، دروازہ ہیں، اور ہمارے تھرو ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں جاتی ہیں۔ دوسرا، ان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ شروع سے لے کر اب تک کسی بھی برادر اسلامی ملک کی نسبت بہت اچھے رہے ہیں۔ چین نے ہر موقع پر پاکستان کا ساتھ دیا، اور اب بھی پاکستان کی ترقی میں وہ اپنا پورا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹارگٹ تھا سفیر، جو کہ
کسی تقریب کے سلسلے میں نکلے ہوئے تھے اور جو حملہ آور تھے ان کو اس کا اندازہ نہ ہو سکا اور پاکستان ایک بڑے نقصان سے بچ گیا۔ اس دھماکے کی شدت کا اندازہ آپ کو بارودی مواد سے ہو جانا چاہیے کہ شر پسندوں کا ٹارگٹ کیا تھا۔ اس دھماکے میں 4 لوگ جو ہیں ابتدائی معلومات کے مطابق وہ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور 13 لوگ شدید زخمی ہیں۔ دھماکہ ہونے کے بعد پورے ملک کی سیکیورٹی جو ہے اس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ تو یہی وہ مقاصد سے وہ جو دھرنے کے تھرو ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے۔ پاکستانی عوام کو سوچنا ہوگا اور جب بھی ایسا کوئی ایشو بنتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کے دھرنے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں جو شر پسندی کو ہوا دینے والے عناصر ہیں ان پر خاص نظر ہونی چاہیے۔ یہ صرف اداروں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ملک ہے اور یہ جو امن پچھلے چند سالوں سے ملک میں ہو چکا ہے یہ دشمن کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے امن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے جو گمنام ہیروز ہیں، سلام ہے ان کو کہ ان کی کوششوں سے، آرمی کی اور جو خفیہ ادارے ہیں ہمارے، ان کی کوششوں سے ملک جو ہے وہ امن کی راہ پر گامزن ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ تو تمام جو احباب اس طرح کا کبھی بھی معاملہ بنتا ہے تو شر پسندی یا شر پسند عناصر کو بالکل بھی تقویت نہیں دینی چاہیے بلکہ انہیں روکنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔